ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے. اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار کو بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں. لیکن پوری قوم نے دیکھا، پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پورے پنجاب کے ورکرز، پورے پاکستان کے ورکرز، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹرز، لندن سے لے کر نیو یارک تک، یورپ تک، ہر بندہ آہیں بڑھ رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی پرائم چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے، کبھی آئی جی آ رہا ہے، کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، اے سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں. لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب نہیں چل رہا ہے. ایک طرف عمران خان تھا، ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی. لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. جا کے دیکھیں سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی پھوٹی پڑی، رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے، ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. اور اس کے بعد میں چونکہ جس کی وجہ سے میں سیک ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا، پنجاب روتا رہا، ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو، نیا چیف منسٹر لے آؤ. نہیں مانی گئی بات. پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے. 184 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں. ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے. ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے. اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. کیا وجہ ہے؟ 184 میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں، پی ٹی آئی کے ایم پیز کے چہرے پہ تمانچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو 3.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے اس نے تمسکر لڑایا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں. کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، پھر ہمارا بن جاتا ہے. پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 MP ہیں. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میں 1.5 سال نون میں گورنر رہا ہوں، 3.5 سال سے پی ٹی آئی کا گورنر ہوں. اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر 4 صوبے نہیں تھے. پنجاب کے اندر ایک بہاولپور صوبہ تھا، ایک گجرات صوبہ تھا، ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا، ایک منڈی بہاؤدین صوبہ تھا. تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس آفیسر کو فون کیا، تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے. پاکستان کے ورکر مجھ سے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، اور میں نے صبر کیا. پھر حالت یہاں تک پہنچی. میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا، اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا۔ تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئیں۔ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کے بعد ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودھری پرویز الہی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈالوں۔ اور چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفیٰ آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروں گا۔ میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہاں پارٹی کے 7-8 رہنما تھے۔ کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ منظور، میں کہا سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا، میں کانسٹیٹیوشن کی پرائرٹی پہ بلیو کرتا ہوں۔ ابھی استعفیٰ میرے پاس ہے، استعفیٰ نے جانا ہے لا ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد چیف سیکرٹری کے بعد جانا ہے، اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے، اس نوٹیفکیشن کے بعد لا ڈپارٹمنٹ نے سمری موو کرنی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ سر میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، سر مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں، سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں۔ اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو، میں اپنا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو مرضی غیر آئینی کام کرانا ہے نئے گورنر سے کروا لو۔ وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیے، میں نے تحمل کیا۔ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ تو پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس آئے، پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا، 2 کو الیکشن کروانا ضروری ہے۔ میں نے پھر پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں 5 منٹ پرائم منسٹر سے علیحدگی میں ملوں گا۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ 3.5 سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، میں خوش نہیں ہوں۔ ہمارے پاس 184 ممبر تھے، ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا؟ میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو، اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے وہ دستخط بھی کر دیے اپنے ضمیر کے خلاف۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا۔ میں ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے بڑی تکلیف ہے، بہت دکھ ہے، بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ میں نے میاں برادران کو ریزائن دیا، آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن نے بھی کبھی میری ذات میرے کریکٹر پہ بات نہیں کی۔ ایک بات پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ محمد سرور کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گا، یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے میری وہ عزت کرتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی 10 دفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سالوں میں،
میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ تھا، میں تکلیف میں تھا جو پنجاب میں ہو رہا اس کو دیکھ، جو تماشے چل رہے تھے۔ مجھے میرا ریزائن، میں پیار سے جانا چاہتا تھا، میں لڑائی کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، میں گالی گلوچ کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میں ان کے ساتھ گالی گلوچ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر انہوں نے گالی گلوچ کی تو میں سے اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتا ہوں۔ پھر میں یہ بھی وارن کرتا ہوں، میرے سینے میں جو راز ہیں وہ سب آئیں گے، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کے جذبات سے میں آگاہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک دن بھی میرے پی ٹی آئی کے ورکروں نے یہ فیل نہیں کیا کہ وہ اقتدار میں آ گئے۔ یقین مانیں جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم وہ زیادہ طاقتور تھے۔ اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چودھری صاحب پرویز الہی ہار رہا ہے، آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ 186 ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر۔ میں نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا، as long as it does not violate Constitution of Pakistan۔ میں بڑے آئینی سربراہ ہوں، میں غیر آئینی کام نہیں کروں گا۔ صبح 10 بجے آپ جو کہیں گے میں وکلاء سے مشورہ کروں گا، اگر وکلاء نے یہ بات کہی کہ یہ آئینی ہے تو میں یقینی اپنے پرائم منسٹر کے جو ہے حکم جو ہے اس کو obey کروں گا، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور مجھے ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کو اخباروں میں آئے کہ چودھری سرور بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کا حصہ بن گیا ہے، انٹرنیشنل کنسپریسی میں نہ آ جاؤں۔ لیکن ایک بات میں ایز اے پیس آف ایڈوائز اپنے تمام کراس پارٹی پولیٹیشنز کو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں لے سکتا، امریکہ بھی ٹکر نہیں لے سکتا۔ ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے، آزاد خارجہ پالیسی ہر ملک کا حق ہے۔ ہمیں خدا کے لیے پاکستان میں جو مرضی کریں، ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین ہے۔ یورپین یونین کے ساتھ ہماری $12 بلین کی ایکسپورٹ ہے۔ پوری دنیا جو اپنے تعلقات بناتی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر یورپین یونین ہے، ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اپنے اچھے رکھنے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کتنی مشکلات کے بعد میں پاکستان میں جی ایس ٹی پلس لے کے آیا تھا، میں 4 دفعہ وہاں پر گیا تھا، اپنے خرچے پہ گیا تھا، اس لیے کہ میرے ملک کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے پاکستان کو جی ایس ٹی پلس دیا۔ اس کے بعد آپ سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں 2 ریزولوشن موو ہوئے، جن میں 665 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے کہا کہ پاکستان کا جی ایس ٹی پلس سسپینڈ کر دو۔ میں پھر بھی گیا، میں نے یہ چیلنج ٹیک کیا، اور اللہ کی مہربانی سے تمام پارلیمنٹیرین کو وہاں رضامند کیا کہ وہ ہمیں جو ہے جی ایس ٹی پلس ہمارا سسپینڈ جو ہے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یو ایس اے ہے، پازیٹو میں ہے، وہاں ان سے بھی تعلقات ہم رشیا جائیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن امریکہ سے ہم کنفرنٹیشن نہیں لے سکتے۔ مجھے وہ بھی دور داد ہے جب صدام حسین کے بارے میں پوری دنیا میں نعرے لگتے تھے کہ بڑا بہادر ہے، یہ مسلمانوں کا لیڈر بن گیا ہے، اور پھر جو عراق کا حال ہوا وہ بھی سامنے ہے۔ میں کرنل قذافی کو بھی جانتا ہوں، میرا دوست تھا وہ، اس نے بھی پنگا لیا، پھر دیکھ لا کیا ہوا۔ ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ رشیا سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، چائنا سے بھی رکھنا چاہتے ہیں، یورپین یونین سے بھی رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں، برطانیہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے میری ایڈوائز ہے کہ خدا کے لیے انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں نہ لے کے آئیں۔ خدا کے لیے یہ ملک کا انٹرسٹ ہے۔ مجھے گالیاں پڑیں، کچھ کریں، مجھے گالیاں میں کھیلوں گا، لیکن سچی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے انٹرنیشنل تعلقات جو ہیں، ہمارے دشمن بہت مضبوط ہے انڈیا، ہمیں اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈپلومیسی رکھنی ہے، تعلقات رکھنے ہیں،
تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دنیا کے تمام ملکوں ایک کے ساتھ تعلق بنا کے دوسرے کے ساتھ بگاڑ لیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس وقت سب سے زیادہ جو ہماری ورک فورس ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے. وہاں سے ہمیں سب سے زیادہ زر مبادلہ آتا ہے. تو جب ہم نے اپنے تعلقات کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں سعودی عرب کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے. ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھی ہے. اس کے بعد یو اے سے ہمیں سب سے زیادہ زر مبادلہ آتا ہے. پھر ہمیں یورپ سے آتا ہے، برطانیہ سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے. تو ہمیں اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے کہ جو $13 بلین ہمارے ملکوں میں آ رہا ہے وہ کن ممالک سے آ رہا ہے. ان ممالک سے ہم نے گہرے روابط پیدا کرنے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. یہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب آج میں نے 1 تاریخ کو والنٹری یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں استعفیٰ سر مجھ سے لے لیں، پھر اپنی مرضی کے کام نیا بندہ کر کے لگوا لیں، تو پھر یہ سیک کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ سیک تو اس کو کرتے ہیں جو استعفیٰ نہ دے. اگر مجھے کہا بھی نہیں گیا، میں نے خود، اور یہ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے غیر آئینی کام نہ کروائیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، نئے بندے سے کام لے لیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ایک بندہ پلیز. بھائی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میری بات یہ جو انٹرنیشنل کنسپریسی والی بات ہے، میں مشورہ دے سکتا ہوں. اگر میری پارٹی نے میرے مشورے مانے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے. تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر دانشمندانہ غیر سیاسی مشاورت عمران خان کو دے رہے ہیں ان مشوروں سے پرہیز کریں. دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اب میری سیاست پاکستان میں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کوئی بھی فیصلہ، ہزاروں ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جن سے میں دل سے پیار کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں، ان کو میں نے پچھلے 3.5 سالوں میں مشکل ترین حالات میں اتنا بے اختیار تھا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا وقت گزارا کیا. تو جن ورکرز ہیں ان کی مشاورت کروں گا، ایم پی اے سے مشاورت کروں گا، پھر اوورسیز پاکستانی میرا بہت بڑا سرمایہ ہے، ان سے مشاورت کروں گا. اس مشاورت کے بعد میں اپنا سیاسی فیصلہ کروں گا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کی جو تشریح ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. سر میں نے کروانی، پلیز پہلے مجھے جواب دینے دینا. بھائی میں تو کنسٹیٹیوشنل سربراہ ہوں. میں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیتا جو کر رہے تھے. نہیں میں وعدہ معاف کا کبھی بھی نہیں بنا. دیکھیں میری وعدہ معاف نہیں، سچی بات اوتھ پہ جو بھی سنیں نا بات میں جو باتیں کہی ہیں وہ آن اوتھ بھی میں کہہ سکتا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں نے سیاست کی ہے وہاں اگر آپ آن اوتھ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی منیمم سزا 5 سال ہے. تو میں آن اوتھ یہ ساری باتیں جو کہی ہیں یہ سچی ہیں، میں آن اوتھ کہتا ہوں. پوری دنیا ان کو دیکھے بھائی
پوری دنیا ان کو بتاتی رہی ہے، پوری فیڈرل جو ہے ہماری کیبنٹ ان کو بتاتی رہی ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔